اعلان کا چیلنج کیا پولیس کو. اب محترمہ بے نظیر بھٹو ایوان وزیر اعظم میں پہنچ گئی. سردار عبد الرحمان نے انہیں تحفظ دیا سانحہ کارساز کے وقت, اور سیفلی بلاول ہاؤس پہنچایا انہوں نے. ہم بتا چکے ہیں بات. جی. جہاں محترمہ مشکور تھیں سردار رحمان کی, اہل لیاری کی, وہاں ان کو پولیس افسروں نے یہ بتایا کہ کراچی میں ہر امن دشمن کاروائی جتنی امن دشمن کاروائی اگینسٹ دی پیس آف کراچی, جتنی بھی امن مخالف کاروائیاں ہوئی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں فہیم بل واسطہ یا بلا واسطہ فہیم کمانڈو براہ راست یا انڈائریکٹ فہیم کمانڈو شامل ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پرائم منسٹر کو اطلاعات دینے والے ادارے تو کافی ہوتے ہیں. خفیہ ادارہ ہوگا کوئی. کراچی سے اسلام آباد پہنچنے والے بہت سے اعلیٰ افراد, نامور شخصیات, وہ یہ کہتی تھیں کہ فہیم کمانڈو قابو سے باہر ہے, اور اب تو اس نے ایوان وزیر اعظم کا رخ کیا ہے اور آپ کو براہ راست دھمکی دی ہے کہ میرے قتل کی ذمہ دار جتنی پولیس ہے اتنی حکومت ہے. اور اس وقت بھی سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی تھی, اور وفاق میں لائسنس ٹو کل مل گیا کراچی پولیس کو, شوٹ ایٹ سائٹ. فہیم کمانڈو جہاں کہیں جو کہیں دیکھے اس کو پکڑ لے, سر کی قیمت بھی ملے گی, انعام بھی ملے گا. 1 کروڑ روپیہ اس دور میں رکھی گئی سر کی قیمت. 1 کروڑ ایک بار نہیں 5 بار. 1 کروڑ ہر بار, کبھی گورنر, کبھی سی ایم, کبھی پرائم منسٹر, کبھی پریزیڈنٹ, کوئی نہ کوئی اناؤنس کرتا تھا. لیکن ہاتھ کسی کے نہیں آیا اس وقت. توبہ, ہاتھ آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا, یہ ٹارگٹ کلنگ کے احکامات کہاں سے ملتے تھے؟ کہتے ٹارگٹ کلنگ کے جی لندن سے ملتے تھے احکامات, ایم کیو ایم کی جانب سے. ایم کیو ایم کے بانی قائد الطاف حسین کا معتبر ترین شخص تھا. کراچی میں 4 افراد کو براہ راست ٹارگٹ ملتے تھے لندن سے, ان میں سر فہرست فہیم تھا. اور فہیم کی بات بھی ہوتی تھی الطاف حسین سے, براہ راست ہوتی تھی. الطاف حسین انہیں ڈائریکٹ بھی کہتے تھے کہ فلاں کی. اب ایک بات بڑی اہم سنیں, آپ کے ناظرین کے لیے کہہ رہا ہوں. پولیس مقابلے کا حکم فہیم کمانڈو کے کسی ایس ایچ او کو, ڈی ایس پی کو نہیں دیا گیا, کسی ایس پی کو نہیں دیا گیا. کراچی پولیس کے دونوں سربراہان, ایس ایس پی کراچی راؤ اسلم, چودھری انوار کو یہ کہا گیا, راؤ انوار چودھری اسلم راؤ انوار کو یہ احکامات براہ راست دیے گئے, اور کہتے ہیں کہ ایوان وزیر اعظم سے آئے, پرائم منسٹر آف پاکستان نے دیے, اور کہا کہ اس کا ایک ہی حل رہ گیا ہے کہ انکاؤنٹر کر لو. پولیس یہاں بھی ڈر گئی, خوف زدہ ہو گئی کہ اس کا انکاؤنٹر کیا جائے کہ نہ کیا جائے. کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی وہ کون سا آگے سے قومی رضاکار ہے, وہ تو دیکھتے ہی فائر مارتا ہے. کئی لوگوں نے اس کا سامنا کرنے سے دانستہ معذوری ظاہر کی, انکار کر دیا. تو اسلحہ کہاں سے آتا تھا اس کے پاس؟ یہ تو بلکہ کہتے بہت بڑی مقدار میں اسلحہ سپلائی کرتا تھا. یہ اسلحے کا سمگلر بھی رہا, بڑی بڑی کنسائنمنٹیں اس کے نام پہ آتی تھیں. ایک دور میں اس کے سمگلنگ کا اسلحہ, منشیات یا سونا جو بھی کہے, سمگلنگ کی کوئی آئٹم جس پہ اس کا نام لگ جائے, منسلک ہو جائے اس سے, اس کو روکا نہیں جاتا تھا. ایک دانشور پولیس والے نے یہ کہا, حکومت سندھ کو یہ مشورہ دیا کہ ہم اسے ہنی ٹریپ کریں. ہاں, ایک بات ذہن میں آ گئی. سردار عبد الرحمان بلوچ یعنی المعروف رحمان ڈکیت کہتے ہیں, اس کو منی ٹریپ کیا گیا, پولیٹیکل ٹریپ کیا گیا. اس کو ہنی ٹریپ کیا گیا فہیم کو. اس کی کوئی پریم کہانی بھی ہے. پریم کہانی یہ ہے کہ ایک خاتون اداروں کی طرف سے, ایجنسیوں کی طرف سے, خفیہ اداروں کی طرف سے ڈپیوٹ کی جاتی ہے, انڈکٹ کی گئی, اس کے ساتھ ملائی گئی, اور کہا گیا کہ فہیم کمانڈو سے رابطے استوار کریں. کشمیری خاندان کی خاتون تھی, بڑی خوبرو لڑکی, نہایت خوبرو. اس کے مراسم ایسے ہو گئے فہیم سے کہ مر مٹنے کے وعدے دعوے قسمیں, اور ایک طرف وہ اس پہ فریفتہ تھی, یہ اس پہ فریفتہ تھا, اور دوسری طرف وہ رابطے میں تھی ایجنسیوں کے, اپنا کام کر ایک ایک لمحے کی اطلاع دیتی تھی, مخبری کرتی تھی. ہم نے جتنی جرم کہانیاں سنائی ہیں, جتنی جرم کہانیاں, جام عورت کے ہاتھوں ہوا ہے موسٹلی, کچھ ویسے بھی ہوئے.
کوئی ہمیشہ کسی گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھایا, ہمیشہ. اچھا, پہلے تو کوشش ویسے کرتی رہی پولیس کہ فہیم کمانڈو ہاتھ آ جائے, لیکن فہیم کمانڈو ان کے ہاتھ نہیں آیا. تو اس کے بعد لڑکی کو انڈکٹ کیا, اور پھر لڑکی نے ایسا تعلق استوار کیا کہ سالہ سال وہ تعلق چلتا رہا, اعتماد کی فضا بن گئی. اعتماد کی فضا تھی, وہ مر مٹنے کو تیار تھا اس پہ. اب ایک اور سن لیں, ایم کیو ایم نے یہ سازش منکشف انکشاف ہوا کہ خاتون اداروں کی طرف سے پینیٹریٹڈ ہے. انہوں نے فہیم سے رابطہ کیا, لندن سے حکم آیا کہ اس کو چھوڑ دو. یہ ہماری صفوں میں گھسائی, ایگزیکٹ باتیں بتا رہا ہوں, ہماری صفوں میں گھسائی گئی عورت ہے, جو نہ صرف آپ کی یعنی فہیم کمانڈو کی مخبری کرتی ہے, بلکہ پورے کے پورے سیٹ اپ کی مخبری کرتی ہے, جس کی سیاسی بساط, انتظامی بساط اور مجرمانہ بساط بھی لیک ہوتی ہے. اور اسی لڑکی کی وجہ سے فہیم کمانڈو کا کئی سیکٹر انچارجز جو تھے ایم کیو ایم کے, ان سے جھگڑا بھی ہوا تھا, اور اچھا خاصا ہوا. جھگڑا اسی بات پہ تھا, وہ کہتے تھے فہیم کمانڈو کو کہ آپ قیادت کا حکم نہیں مان رہے, اس کو فوری چھوڑ دو. جب فہیم نے انکار کیا, انکار کرنے کی دیر تھی کہ چودھری اسلم راؤ انوار حرکت میں آ گئے. ایم کیو ایم نے نکال دیا اس کو, لا تعلق ہو گیا ایم کیو ایم, چھوڑ دی اس نے ایم کیو ایم, جو مرضی سمجھ لیں, لا تعلق. یا جو کام لینا تھا وہ لے لیا, ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا, چھوڑ دیا. کئی کہانیاں تھیں اس کی, ہم لوگ چملے. جب اس نے چھوڑ دیا ایم کیو ایم کو, بے سروپا ہو گیا, چھتری سر سے ہٹ گئی, سرپرستی ختم ہو گئی. جب ختم ہوتی ہے تو راؤ انوار چودھری اسلم متحرک ہو جاتے ہیں, اور متحرک اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم نے جو کام کرنا تھا لڑکی کے ذریعے وہ کر لیا, سازش کامیاب ہو گئی, اب ایک گولی کی مار ہے. نہیں پکڑا گیا پھر؟ نہیں, سن لیں بات, سنیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اب کھیت کی مولی ہے, اپنے باغ کی مولی ہے, اپنے باغ کی, جب چاہیں گے مار دیں گے. ہم نے اسے بے سروپا کر دیا. ایم کیو ایم مائنس کمانڈو کی حیثیت کیا ہے؟ ایم کیو ایم مائنس, ایم کیو ایم کی سرپرستی چھتری تو ختم, چھتر چھایا تھی اس کی, وہ ختم ہوئی. فہیم کو پکڑنے کے لیے انہیں کوئی طریقہ دریافت کرنا تھا, صرف کہ فہیم کو قابو کرو, اور پولیس مقابلے کا حکم تو پہلے جاری ہو چکا ہے, آفیشیل لائسنس ٹو کل جاری ہو چکا ہے. آتے ہیں ایک زیر تعمیر, اس کو پکڑ لیتے ہیں فہیم کمانڈو, فہیم کو. اس کو پکڑتے کیسے, کہاں سے پکڑتے؟ اسی مخبری پہ. عورت کی مخبری نہیں تھی یہ, عورت کی تو مخبری تھی. بیسیکلی یہ جس جگہ دوست کے گھر جاتا تھا نا, اس کا تو صرف اس نے یہ بتایا تھا, اس نے لڑکی نے, کہ جی فلاں جگہ پہ. انہوں نے وہاں کی ریکی کی ہوئی تھی. فہیم کمانڈو آیا, رات کے آخری پہر اس کو پکڑ لیا, پکڑ کے ایک زیر تعمیر گھر میں لے گئے, وہاں جا گولی مار دی. لاش اسی زیر تعمیر گھر میں انڈر کنسٹرکٹڈ وہیں پڑی ہے. اس سے ایک روز پہلے یہ اس کے گھر پہ ریڈ کرتے ہیں, فہیم کمانڈو کے. وہاں سے اس کے بھائی مغیث فاروقی کو پکڑتے ہیں. مغیث فاروقی کو پکڑ کے یہ لے کے جاتے ہیں کسی نامعلوم مقام پر, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیرا ہے کسی معروف شخصیت کا, بیٹھک ہے اس کی. وہاں اس کو رکھتے ہیں, اور رکھنے کے بعد جو ہے وہ یہ کہانی گھڑتی ہے پولیس, جو آج کل پنجاب کی سر فہرست کہانی ہے, کہ ہم اس کو تفتیش کے لیے لے جا رہے تھے فہیم فاروقی المعروف فہیم کمانڈو کو, تو راستے میں اس کے ساتھی چھڑوانے آئے, اور ساتھیوں کی قیادت کون کر رہا تھا؟ مغیث فاروقی. وہ کہانی جو اب گھڑی جا رہی ہے, یہ اس وقت گھڑی گئی 96 میں, اور وہاں سے کہ جی اس کو ساتھی مار کے بھاگ گئے. زیر تعمیر گھر کے پاس سے لاش ملتی ہے, کس کی؟ فہیم کمانڈو فاروقی, فہیم کمانڈو کی. فہیم فاروقی کی لاش ملتی ہے, پولیس گھر والوں کے حوالے کر دیتی ہے. شور مچتا ہے. جب شور مچتا, لاش ملتی ہے, 3 دن بعد ایدی سینٹر میں ایک نامعلوم نوجوان کی لاش کی تشہیر ہوتی ہے, کہ ایک نوجوان کی لاش ملی ہے
جس پہ 3 سے 4 گولیاں لگی ہیں. فہیم کو زیادہ لگی تھیں, اسے 3 سے 4 لگیں. وہ شناخت ہوتا ہے کہ یہ مغیث فاروقی ہے.